منافقت کو چھوڑ دو، عمر کی راہ پر چلو۔ عمر کی راہ پر کہیں لعین کا گزر نہیں، ہے ایسے حق نما عمر، ہے ایسے پیشوا عمر۔ محترم حضرات، سامعین کرام، حاضرین بزم، عزیز نوجوانوں اور بزرگوں اور باوقار ماؤں اور بہنوں، آج محرم الحرام کی 2 تاریخ تھی اور اللہ کی مہربانی سے ہمارے 10 روزہ دینی تبلیغی اصلاحی اجلاس کی یہ دوسری نشست ہے۔ دعا کیجیے رب العزت والجلال اپنی رحمت کاملہ سے آج کی اس نشست کو اور یہاں منعقد ہونے والی تمام نشستوں کو شرف قبولیت عطا فرمائے، ان کے فیوض اور برکات کو عام اور تام فرمائے، ہر قسم کے شرور اور فتن سے حفاظت فرمائے، حق کو حق سمجھنے کی اور ماننے کی توفیق عطا فرمائے، باطل کو باطل سمجھنے کی اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں اور میرے عزیزوں، ہمارا اسلامی نیا سال محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے۔ ہمارے اسلامی سال کا آغاز بھی مبارک اور انجام بھی مبارک۔ اس کی ابتدا محرم الحرام سے ہوتی ہے اور اس کا اختتام ذی الحجہ کے مہینے پر ہوتا ہے۔ محرم الحرام بھی برکت والا اور ذی الحجہ بھی برکت والا ہے، اور اس کا مبارک ہونا یہ قیاسی نہیں ہے، خیالی نہیں ہے، اپنی طرف سے گڑھا ہوا نہیں ہے، بلکہ اس کا مبارک ہونا اللہ رب العزت والجلال کا فیصلہ ہے، قرآنی فیصلہ ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاکیزہ مقدس فیصلہ ہے کہ محرم الحرام اور رجب ذی القعدہ ذی الحجہ کو مبارک سمجھو۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فیصلے کو جو اس نے ہمیشہ ہمیش کے لیے کیا، یہ اللہ کا فیصلہ وقتی نہیں ہے، عارضی نہیں ہے، ہنگامی نہیں ہے، بلکہ دائمی ابدی فیصلہ ہے۔ یعنی رب العزت والجلال نے اس مہینے میں جو برکت رکھی ہے وہ ازل سے رکھی ہے اور ابد تک یہ برکت باقی رہے گی۔ لہذا اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے کو جو مان لے، تسلیم کر لے، اس کے مطابق اعتقاد رکھے، اس پر عمل کرے، وہ تو مسلمان ہے، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے کو نہ مانے اور اللہ نے جن مہینوں کو مبارک کہا ہے ان کو مبارک نہ سمجھے بلکہ ان کو منحوس کہے، وہ آدمی، وہ شخص اللہ تعالیٰ کے فیصلے کا معارضہ کرنے والا ہے، اللہ کے فیصلے کا مقابلہ کرنے والا ہے، اللہ رب العزت والجلال کے فیصلے کو کنڈم کرنے والا ہے۔ ظاہر ہے جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے کا معارضہ کرے یہ کھلا ہوا کفر ہے، یہ کھلا ہوا شرک ہے، یہ کھلی ہوئی بغاوت ہے، یہ کھلی ہوئی گمراہی اور ضلالت ہے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے کو مان لینا اور تسلیم کر لینا یہ فرشتوں کا شیوا ہے، انبیاء علیہ السلام کا طریقہ ہے، صحابہ کرام کا طریقہ ہے، اہل بیت کا وتیرہ اور شیوا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو رد کرنا، اس کا مقابلہ کرنا، معارضہ کرنا، اس کا انکار کرنا، یہ ابلیس کا اور ابلیس کے رضاکاروں کا طریقہ ہے۔ قرآن کریم پڑھیے، رب العزت والجلال کے فیصلے کا سب سے پہلے معارضہ اور مقابلہ ابلیس نے کیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ کیا ہے؟ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا
سجدہ ریز ہو جاؤ، یہ اللہ کا فیصلہ تھا۔ تمام فرشتوں نے اللہ کے فیصلے کو مانا۔ قرآن کہتا ہے فسجدوا الا ابلیس فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، تمام کے تمام فرشتوں نے سجدہ کیا آدم علیہ السلام کے سامنے، لیکن ابلیس نے اللہ کے فیصلے کو نہیں مانا۔ ابلیس نے اللہ تعالیٰ کے فیصلے کا معارضہ کیا۔ یعنی معارضہ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ یہی نہیں کہ اس نے آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ نہیں کیا، صرف سجدہ نہ کرنے کی بنیاد پر وہ کافر نہیں ہوا۔ آج کتنے اللہ کے بندے ہیں، کتنی اللہ کی بندیاں ہیں، کتنے کلمہ پڑھنے والے ہیں، کتنے کلمہ پڑھنے والیاں ہیں، کتنے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں جو سجدہ نہیں کرتے اللہ کے دربار میں۔ پوری زندگی گزر گئی، ایک سجدہ نہیں کیا۔ ایسے بھی مسلمان آپ کو مل جائیں گے، مگر کوئی بھی مفتی اور کوئی بھی عالم اور کوئی بھی فقیر اس آدمی کو کافر نہیں کہہ سکتا کہ یہ آدمی کافر ہو گیا۔ کیوں؟ اس نے اللہ کے حکم پر عمل نہیں کیا، حالانکہ اس نے عمل کے اعتبار سے کافروں والا کام کیا ہے، مگر وہ کافر نہیں ہوا۔ رب العزت والجلال نے قرآن مقدس میں صاف صاف ارشاد فرمایا اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، مسلمانوں نماز قائم کرو، مشرک نہ بنو۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ جو آدمی نماز نہ پڑھے کہ مشرک ہو جاتا ہے؟ مشرک تو اسے کہتے ہیں جو اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرے، اللہ کی صفات میں کسی کو شریک کرے، اللہ کی قدرت میں کسی کو شریک کرے، اللہ کے علم میں کسی کو شریک کرے، اللہ کی تعلیم میں کسی کو شریک کرے۔ حالانکہ اس کا عقیدہ یہ ہے کرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اللہ نے جب چاہا کیا، جو چاہتا ہے کرتا ہے، جو چاہے گا کرے گا۔ اللہ کی مرضی کے بغیر نہ کچھ ہوا، نہ ہوتا ہے، نہ ہوگا۔ عقیدہ تو اس کا بڑا پکا ہے، مگر اس نے سجدہ نہیں کیا، اس نے نماز نہیں پڑھی تو مشرک تو نہیں ہوا۔ مگر قرآن میں اللہ فرماتا ہے اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز قائم کرو، مشرک نہ بنو۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ نماز قائم نہ کرنا یہ شرک نہیں ہے، لیکن نماز قائم نہ کرنا یہ مسلمان کا کام نہیں ہے، یہ ایمان والے کا کام نہیں ہے، یہ مشرکوں کا کام ہے۔ مسلمانوں، تم مسلمان ہونے کے بعد وہ کام کیوں کر رہے ہو جو مشرک کیا کرتے ہیں؟ مشرک تو مشرک ہونے کے بعد مسلمانوں والے کام نہیں کرتے۔ تمہاری غیرت کو کیا ہوا؟ تم نبی کے غلام ہو، تم کلمہ پڑھنے والے ہو، تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اور جانثار ہو، اور اس کے بعد تمہارا کام وہ ہے جو مشرکوں والا کام ہے۔ مشرک نماز نہیں پڑھتے ہیں، تم نے نماز کو کیسے ترک کر دیا؟ معلوم یہ ہوا کہ سجدہ ترک کرنے کی وجہ سے، آدم علیہ السلام کے آگے سر نہ جھکانے کی وجہ سے شیطان کافر نہیں ہوا۔ پھر کیوں اس کے کفر کا فتویٰ قرآن میں ہے؟ اللہ فرماتا ہے الا ابلیس ابى واستكبر وكان من المشركين وكان من الكافرين۔ اللہ فرماتا ہے صرف یہی نہیں اس نے سجدہ نہیں کیا، بلکہ اس نے اللہ کے حکم کا مقابلہ کیا، اللہ کے حکم کا معارضہ کیا، اللہ تعالیٰ کے حکم کو غلط بتایا۔ اس نے کیا کہا؟ انا خیر منہ، اے اللہ یہ آپ کا حکم صحیح نہیں ہے، آپ کا حکم درست نہیں ہے، آپ کا حکم بجا نہیں ہے، آپ کا حکم اس لیے غلط ہے۔ معاذ اللہ، شیطان کہہ رہا
دربار سے مردود ہو کر تو نے خدا کے فیصلے کو رد کر دیا ہے، معارضہ اور مقابلہ کیا ہے، اخرج منہا فإنک رجیم، نکل جا ہمارے دربار سے مردود ہو کر، وَإِنَّ لَعْنَتِي وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، اور تیرے اوپر میری لعنت پھٹکار قیامت کے دن تک برستی رہے گی۔ شیطان نکلے کے بعد اس نے کیا کہا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار سے یوں نہیں نکلا، بلکہ اس نے اللہ تعالیٰ کے دربار میں درخواست پیش کی، اور عجیب سی درخواست۔ شیطان دعا مانگ رہا ہے، شیطان مانگ رہا ہے، اور کیا مانگ رہا ہے اور کس سے مانگ رہا ہے؟ اللہ اکبر۔ شیطان جس نے کہا بندوں سے فلاں سے مانگو، 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 مگر خود جب اسے مانگنا ہوا تو اس نے اکیلے اللہ سے مانگا۔ وہ جانتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی ہماری مراد کو پوری نہیں کر سکتا ہے۔ شیطان جانتا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کرا؟ رب انظرنی الی یوم یبعثون، اے کائنات کے بنانے والے مجھے قیامت کے دن تک کی زندگی دے دیجیے۔ زندگی تعزیے کے نیچے سے گزارنے سے بڑھ جائے گی۔ بہت سارے ہمارے اہل سنت و جماعت غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے۔ ہاتھوں میں دھاگا باندھنے سے زندگی بڑھ جائے گی، چوڑیاں پہننے سے بڑھ جائے گی، کنگن پہننے سے بڑھ جائے گی۔ اے اللہ کے بندو، یہ تمہیں کس نے بتایا ہے؟ قرآن میں تو کہیں نہیں ہے، اللہ کے پیغمبر کی تو یہ تعلیم نہیں ہے۔ حضرت قادر اجمیری رحمت اللہ علیہ نے تو نہیں کہا تھا دھاگا باندھو، ولیوں کے تاجدار اولیاء اللہ کے امام سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ تو نہیں فرمایا تھا دھاگا باندھو۔ پھر یہ کہاں سے لائے؟ پتہ یہ چلا چرخ کو کب یہ سلیقہ ہے ستمگاری میں، کوئی معشوق ہے اس پردہ زنگاری میں۔ یہ وہی ہے جس نے کہا اے اللہ مجھے ہمیشہ ہمیش کے لیے قیامت تک کی زندگی دے دیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ إِلَىٰ يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ، جا میں نے تجھے مہلت دے دی۔ شیطان دعا مانگ رہا ہے، اللہ قبول کر رہا ہے۔ مسلمانوں کیا پتا چلا؟ اللہ شیطان کی دعا کو اللہ قبول کر لیتا ہے۔ ہم تو غلام ہیں مدنی آقا تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، کیا ہماری دعائیں قبول نہیں ہوں گی؟ یقیناً قبول ہوں گی۔ تاخیر ہو سکتی ہے، دیر ہو سکتی ہے، نامناسب چیز اگر مانگ رہے ہیں شاید اللہ تعالیٰ وہ چیز تمہیں نہیں دے گا، اور یقیناً نہیں دے گا۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے پیار ہے، اللہ کو اپنے بندوں سے محبت ہے۔ اگر بچہ اگر ماں سے انگارہ مانگے اور آگ کا جلتا ہوا شعلہ مانگے اور تیز دھاردار چاقو مانگے تو کوئی ماں معصوم بچے کو شعلہ اور انگارہ اور تیز دھاردار چاقو نہیں دے سکتی۔ کیوں؟ ماں کو محبت تو بہت ہے، یہ نہ دینا محبت کی وجہ سے ہے۔ اس کے ہاتھ زخمی ہو جائیں گے، اس کے ہاتھ جل جائیں گے۔ ماں دے رہی، بچہ مانگ رہا ہے، ماں بہت پیار کرتی ہے، مگر یہ نہ دینا اس لیے ہے جس چیز کو اس نے مانگا ہے وہ اس کے حال کے مناسب نہیں ہے، وہ اس کی شان کے مناسب نہیں ہے۔ اس بنیاد پر بہت ساری چیزیں اللہ کے بندے اللہ سے مانگتے ہیں،
اللہ، اللہ کے کتنے جلیل و قدر پیغمبر ہیں، پورا قرآن پاک ان کے تذکرے سے بھرا ہوا ہے، چھلک رہا ہے۔ بڑا اونچا مقام تھا موسیٰ علیہ السلام کا، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، اے اللہ فرعون بہت سر چڑھ رہا ہے، آپ نے اس کو دولت کے خزانے دیے ہیں، یہ تیرے بندوں کو گمراہ کر رہا ہے، ربنا اطمس علی اموالہم، اے اللہ اس کے مال کو غارت کر دے، ان کے دلوں کو برباد کر دے۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ قد اجیبت دعوتکما، اے موسیٰ تم نے دعا مانگی، اے ہارون تم نے دعا پر آمین کہا، دیکھو تم دونوں نے دعا مانگی ہے۔ ایک بہت بڑا مسئلہ قرآن کریم کی اس آیت سے حل ہو جاتا ہے، وہ مسئلہ کیا ہے؟ جب آدمی دعا مانگتا ہے اور کہتا ہے اللہ مجھے معاف کر دے، اور سننے والے کیا کہتے ہیں؟ آمین، تو کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ جس نے آمین کہا یہ بھی دعا میں شریک ہے۔ جب دعا ہوتی ہے تو کیا کہا جاتا ہے؟ اے اللہ مجھے حرمین شریفین کی زیارت سے مشرف فرما، پورا مجمع کیا کہتا؟ آمین۔ وہ نہیں کہتا ہے اللہ مجھے بھی مشرف فرما، مگر کیا مطلب ہوتا ہے؟ اے اللہ جو اس نے مانگا یہی مجھے بھی عطا فرما دیجیے۔ آمین کا مطلب کیا ہے؟ آمین کہنا دعا میں شرکت ہے، آمین کہنے کے نتیجے میں مقتدی بھی امام کی دعا میں شریک ہو جاتا ہے، اور امام جو دعا کر رہا ہے وہ دعا کون سی ہے پتا ہے آپ کو؟ جو عظیم الشان دعا ہے۔ اس سورت کا نام سورت الدعا ہے، سورہ شفا ہے، سورہ کنز ہے، ام الکتاب ہے، فاتحۃ الکتاب ہے۔ جب امام نے سورہ فاتحہ پڑھی، ایک وفد ہے جو باقاعدہ پہنچا ہے اور بادشاہ کے دربار میں اپنی ترجمانی کر رہا ہے، ایک نمائندہ کہتا ہے، باقی سارے لوگ چپ چاپ خاموشی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، یہ ہمارا نمائندہ ہے۔ امام دعا مانگ رہا ہے، سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے، جس آدمی نے امام کی ابتدا میں سورہ فاتحہ سننے کے بعد کہا آمین، اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ اس امام کی دعا کے اندر شریک ہو گیا، جو دعا اگرچہ امام نے مانگی ہے مگر سننے والے نے آمین کہا ہے۔ آمین کہنے والا بھی دعا میں برابر کا شریک ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیسے پتا چلا؟ قرآن پر نظر ڈالو، یہ حدیث نہیں ہے جس کے اوپر ضعف کا الزام لگایا جائے اور کہا جائے اس کا راوی ایسا ہے، اس کا راوی فلاں ہے۔ میاں قرآن دیکھو اور قرآن کے مطابق جو روایت ہو اس کو قبول کرو اور اپنی زندگی کا محور بناؤ، اپنی زندگی کا مرکز بناؤ، اپنی زندگی کا عمل کا ذریعہ بناؤ۔ کیا کہا قرآن پاک میں؟ قد اجیبت دعوتکما، اے موسیٰ اے ہارون تم دونوں کی دعا قبول ہو گئی۔ ہر قرآن پڑھنے والا جانتا ہے دعا تو اکیلے موسیٰ علیہ السلام نے مانگی تھی، حضرت ہارون علیہ السلام نے صرف آمین کہا تھا، مگر مالک نے یہ نہیں کہا ہے موسیٰ تمہاری دعا قبول ہو گئی۔ اے موسیٰ اے ہارون تم دونوں کی دعا قبول ہو گئی ہے، لہذا آمین کہو۔ آمین کہنے والا دعا کے اندر شریک ہے۔ تو بات کہاں پہنچی؟ میں عرض یہ کر رہا تھا پھر آمین کیسے کہیں؟ آمین کیسے کہیں؟ زور سے کہیں یا آہستہ سے کہیں؟ کیا ہے آمین کرنے کا مسئلہ؟ کہ قرآن پر نظر رکھو، آمین دعا ہے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ بخاری شریف میں فرماتے ہیں قال عطا دعا الآمین والدعا، یہ حضرت عطا فرماتے آمین دعا ہے، اور دعا مانگنے کا بھی خدا نے حکم دیا اور دعا کرنے کا طریقہ بھی خدا نے قرآن میں بتایا۔ کیا کہا؟ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اے اللہ کے بندو اپنے رب سے دعا مانگا کرو، عاجزی کرتے ہوئے، آرڈر دیتے ہوئے نہیں، غصے کے ساتھ نہیں، عاجزی کرتے ہوئے، انکساری کرتے ہوئے، خفیہ طریقے پر چپکے چپکے دھیرے دھیرے دعا مانگا کرو۔ بہت سارے امام مسجدوں میں نماز سے فارغ ہو کر زور زور سے دعا کرنے لگتے ہیں، یاد رکھیے یہ خلاف سنت طریقہ ہے۔ اگر
کسی آدمی کی رکعت چھوٹی ہے اور بلند آواز سے اگر آپ نے دعا کی ہے تو یہ دعا کرنا مکروہ ہے. کیوں؟ اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہو تو بلند آواز سے قرآن پڑھنا منع ہے تاکہ نمازی کی نماز میں خلل پیدا نہ ہو. تو دعا آپ کر رہے اس میں آپ کتنی آواز کو بلند کر رہے ہیں. تو اے اللہ کے بندو فَادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيًا، اللہ سے دعا مانگا کرو کیسے؟ چپکے چپکے، آہستہ آہستہ، عاجزی کرتے ہوئے. ایک جگہ قرآن نے اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب پیغمبر حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کا ذکر کیا اور خدا کیا کہہ رہا ہے؟ کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا. یہ آپ کے پروردگار کے مہربانی کرنے کا ذکر ہے اپنے خاص بندے زکریا علیہ السلام پر. اذ نادى، جب انہوں نے اپنے مالک کو پکارا اور دعا کی. کیسے دعا کی؟ اللہ فرماتا نداء خفیا، چپکے چپکے دعا کی. معلوم یہ ہوا اللہ کو پسند یہی ہے کہ آہستہ آہستہ دعا کی جائے. اور سنیے، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا دربار ہے. ایک صحابی حاضر ہوئے اور کہنے لگے آقا اقریب ربنا فننادیہ ام بعید فننادیہ، یہ بتا دیجئے ہمارا خدا ہم سے قریب ہے یا دور ہے؟ اگر ہمارا پروردگار ہم سے قریب ہے تو ہم اللہ سے مناجات کریں، اور اگر اللہ ہم سے دور ہے تو بلند آواز سے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. مناجات کسے کہتے ہیں پتہ ہے؟ ناجا یناجی، مناجات کے معنی ہیں سرگوشی کرنا، کان میں بات کرنا، چپکے چپکے بات کرنا. صحابی رسول سوال کر رہے ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. صحابہ نے بہت کم سوال کیے ہیں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے بلا ضرورت سوال کرنے سے منع کیا تھا. سوال کیا صحابی نے اقریب ربنا فننادی ام بعید فننادی، ہمارا رب اگر قریب ہے تو ہم اللہ سے مناجات کریں، چپکے چپکے دعا مانگا کریں. ام بعید، یا اللہ بہت دور ہے تو ہم مناجات کریں. ندا کہتے کسی کو پکارنا بلند آواز سے، کسی کو پکارنا تاکہ وہ آدمی سن لے. صحابی رسول نے اللہ کے نبی کی خدمت میں یہ سوال کیا تھا، مگر جواب کہاں سے آیا پتا ہے؟ آسمانوں سے آیا، عرش بری سے آیا. رب العزت والجلال نے فرمایا جبریل آئے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے پوچھیں میرا رب قریب ہے دور ہے تو اے پیغمبر بتا دینا فَإِنِّي قَرِيب، میں بہت قریب ہوں. زیادہ چیخنے چلانے کی اور زور زور سے دعا مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. قرآن سے یہ پتا چلا، نبی کریم علیہ السلام کے عمل سے یہ ثابت ہوا، صحابہ کرام کے عمل سے یہ چیز ثابت ہوئی ہے. خلفاء راشدین حضور پاک علیہ السلام، صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، علی مرتضی، ان تمام کے تمام لوگوں کا طریقہ کیا تھا؟ آمین سب کہتے تھے. اور کیوں نہ کہتے؟ آمین کہنے کے بارے میں کیا کہا اللہ کے نبی نے؟ جس نے آمین کہا اس نے مہر لگا دی دعا پہ، اب یہ دعا ضرور قبول ہو جائے گی. سب آمین، آپ نے فرمایا من وافق تامینہ تامین الملائکہ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ. آمین جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہو گئی اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر نے فرمایا فرشتوں کی دعا کے آمین کے موافق کیسے ہوگی؟ فرشتہ زور سے تو آمین کہتا نہیں، سارے فرشتے آمین آہستہ سے کہتے ہیں. ہم نے تو نہیں سنا مگر ہمارا ایمان آقا نے کہا تو سچ فرمایا ہے. لہذا مسلمانوں آمین دعا ہے، اعتدال ہونا چاہیے. افضل زور سے کہنا تو یہ بھی جائز، آہستہ سے کہنا یہ بھی جائز. افضل کیا ہے، اعلیٰ کیا ہے، بہتر کیا ہے؟ چٹنی سے بھی پیٹ بھر جاتا ہے لیکن بریانی کیوں کھاتے؟ اعلیٰ ہے. کباب کیوں کھاتے؟ اعلیٰ ہے. اصل اختلاف ہے اعلیٰ
امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ قرآنی آیات کو مد نظر رکھ کر اللہ کے پیغمبر کی اس حدیث کو پر عمل کرتے ہیں اور امت کو مشورہ دیتے ہیں کہ آمین دعا ہے. دعا کا ادب یہ ہے آہستہ سے کہنا چاہیے. اگر کسی نے زور سے کہہ لیا تو غصہ نہ ہوئیے, خفا نہ ہوئیے. اس نے بھی روایت پر عمل کیا, اس نے بھی روایت پر عمل کیا, میں اور یہ کر رہا تھا. بات کہاں پہنچی؟ مسلمانوں, اللہ تعالیٰ سے جب بندہ دعا مانگتا ہے اللہ دعا قبول کر لیتا ہے, لیکن دعا کی قبولیت میں ٹائم لگ سکتا ہے. اور کتنا نبی کی دعا, ولی کی دعا نہیں موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے. مفسرین لکھتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی, حضرت ہارون علیہ السلام نے آمین کہا, خدا نے مطمئن بھی کر دیا, دعا قبول ہو گئی. لیکن دعا کی قبولیت کے آثار کب ظاہر ہوئے؟ فرعون کب غرق ہوا, فرعون کا لشکر کب برباد ہوا؟ کہ دعا کے اور فرعون کی تباہی کے درمیان میں 40 سال کا فاصلہ ہے. 40 سال کا وقت دیر ہو سکتی ہے پر دل نہ ہو, اللہ کا وعدہ ہے, اللہ دعاؤں کو قبول فرماتا ہے. دیکھو معمار کعبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی تھی. خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد آخری پیغمبر کو میری امت میری اولاد میں مبعوث فرمایا. 2500 سال کے بعد یہ دعا کی قبولیت ظاہر ہوتی ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لاتے ہیں. ولیوں کے تاجدار اولیاء اللہ کے امام سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب غنیت الطالبین میں فرماتے ہیں مسلمانوں یہ دعا مانگا کرو اور دعا میں تاخیر ہو تو اللہ سے بزن نہ ہوا کرو, دعا قبول نہیں ہے, تاخیر ہو سکتی ہے. اور کہاں پتا ہے تمہیں کیوں تاخیر ہوتی؟ اللہ تعالیٰ کو جب کسی بندے سے محبت ہوتی ہے اور جب اللہ کے حضور میں وہ دعا مانگتا ہے, اللہ فرشتوں سے کہتا ہے اس کی مراد کو پورا کرنا, مگر ابھی نہیں, رک جاؤ, ٹھہر جاؤ, ذرا دیر میں پوری کرنا. کیوں؟ جب یہ کہتا یا ربی یا اللہ اللہم ربنا, جب یہ روتا ہے, گر گراتا ہے, آہوزاری کرتا ہے, فریاد و فغان کرتا ہے, ہاتھ پھیلاتا ہے, یہ منظر ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے. اور فرمایا جب کوئی ظالم دعا کرتا ہے اللہ فرشتوں سے کہتا ہے اس کی مراد کو فوراً پورا کر دو, اس کی مکرو آواز کو ہم دوبارہ سننا نہیں چاہتے. کیا فرمایا؟ آپ نے دیکھا ہے پنجرے میں لوگ پرندوں کو شوق میں پالتے نہیں, پالتے شوق میں پالے جاتے پرندے. لوگ عمری کو پالتے ہیں, لوگ طوطے کو پالتے ہیں, لوگ مینا کو پالتے ہیں, لوگ لال کو پالتے ہیں, لوگ کبوتر کو پالتے ہیں, مگر کوے کو کوئی نہیں پالتا. یہ کیا بات؟ اس کی آواز بڑی مکرو ہے, بڑی ناگوار ہے. تو بات کہاں پہنچی؟ میں اور یہ کر رہا تھا کہ شیطان نے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو رد کر دیا اور معارضہ اور مقابلہ کیا اور اللہ نے مردود بارگاہ کر کے نکال دیا تو اس نے زندگی کی مہلت مانگی. اور جب زندگی ملی تو اس نے کیا کہا؟ اے اللہ یہ تیرے بندے ہیں, ان تیرے بندوں کو ہم گمراہ کر دیں گے. فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ, آپ کی عزت کی قسم, جلال کی قسم, ایڑی چوٹی کا زور لگا دیں گے, تیرے بندوں کو گمراہ کر کے رہیں گے. کیا کہا؟ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. اے اللہ تیرے بندوں کے سیدھے راستے پر آ کر کے بیٹھ جائیں گے, آگے سے آئیں گے, پیچھے سے آئیں گے, دائیں طرف سے آئیں گے, بائیں طرف سے آئیں گے, محرم میں آئیں گے, رجب میں آئیں گے, اور اسی طریقے سے شعبان میں بھی آئیں گے, اور اسی طرح سفر میں بھی آئیں گے, اور محرم کے نام سے اور اسی طریقے سے بدعتوں کے ذریعے سے, منکرات کے ذریعے سے, خلاف شریعت کاموں کے ذریعے سے ہم گمراہ کر دیں گے. وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ, اور اے اللہ آپ زیادہ تر بندوں کو ناشکرا پائیں گے, ہم ناشکرا بنا کے چھوڑیں گے. شیطان یہ قسم کھا چکا
فیصلے کو تسلیم نہ کرے، اللہ کے فیصلے کو نہ مانے، اللہ مبارک کہے وہ اس کو منحوس و نامبارک کہے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، تو ایسے لوگ اللہ کے نافرمان ہیں، فاسق ہیں۔ کیا کہا؟ اولئک هم الکافرون، یہ اسلام کا نام لیتے ہیں مگر حقیقت یہ ہے اللہ کے فیصلے کو رد کرنے کے بعد اسلام کہاں باقی بچتا ہے؟ یہی طریقہ یہی نہیں بلکہ جو آدمی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھے، اسلام کا دعویٰ کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پیغمبر اور آپ کے صحابہ اور آپ کے مبارک خاندان سے محبت کا دعویٰ کرے، لیکن اس کے بعد وہ نبی کریم علیہ السلام کا فیصلہ نہ مانے، اللہ کا فیصلہ نہیں نبی کا فیصلہ اگر نہ مانے تو اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کیا رائے کیا ہے؟ اللہ کا کلام، اللہ کا فیصلہ کرو۔ اب تعالیٰ شانہ نے قیامت تک کے لیے واضح فیصلہ فرما دیا اور فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ اے پیغمبر، کوئی لاکھ اسلام کا، مسلمان ہونے کا، محبت کا دعویٰ کرے، لیکن آپ کے رب کی قسم، اللہ اپنے حبیب کو خطاب کر رہا ہے، آپ کے پروردگار کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتے جو اپنے اختلافی معاملات میں آپ کو حکم نہ بنائیں، آپ کو فیصل نہ بنائیں، اور آپ کو فیصل بنانے کے بعد آپ کا فیصلہ جب سامنے آ جائے تو اس فیصلے کی وجہ سے دل میں گھٹن، الجھن، تنگی محسوس نہ کریں اور پورے طور پر تسلیم کر لے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو ایسے لوگوں کا ایمان سے، اسلام سے کوئی رشتہ اور تعلق نہیں ہے۔ آپ کو یاد ہے یہ آیت کریمہ کب نازل ہوئی؟ ایک ایسا ہی آدمی تھا جو اسلام کا منہ بھر کے دعویٰ کرتا تھا، اللہ کے نبی علیہ السلام کی مسجد میں نماز پڑھتا تھا اور آپ کی مبارک مسجد میں آپ کے پیچھے نماز پڑھتا تھا اور دور خیر القرون میں تھا، مگر اسلام کے دعوے اور محبت رسول اور عشق رسول کے دعوے کے باوجود جب اس کا ایک یہودی سے جھگڑا ہوا، وہ اپنا مقدمہ اللہ کے نبی کے دربار میں لے گیا۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے دیکھا یہودی حق پر ہے اور مسلمان ہونے کا دعویٰ کرنے والا ناحق دعوے دار ہے۔ سوچ لیجئے یہ کون ہو سکتا ہے؟ نام اسلام کا تھا تاکہ اسلام بدنام ہو جائے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بدنام ہو جائے، اس بنیاد پر اس نے ناحق دعویٰ کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر کے فیصلے سے وہ راضی نہیں ہوا اور اس نے فیصلے کو مانا اور کہا حضرت عمر کے پاس چلو۔ حضرت عمر جو ہے وہ اشداء علی الکفار ہے، اشدہم فی امر اللہ عمر ہے، دین کے معاملے میں بڑے سخت ہیں، چلو وہاں چلتے ہیں، فیصلہ کراتے ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم عمر بن خطاب کی عدالت میں یہ مقدمہ پہنچا۔ اس یہودی نے کہا حضرت پہلے یہ بات سن لیجیے، یہ مقدمہ سپریم کورٹ سے ہو کے آیا ہے، ایسی عدالت سے ہو کے آیا ہے، اس سے بڑی کوئی دوسری عدالت نہیں ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فیصلہ فرما چکے ہیں، لیکن انہوں نے کہا حضرت عمر سے فیصلہ کراؤ، یہ فیصلہ ہمیں منظور نہیں ہے۔ فاروق اعظم گھر پہ گئے اور جانے کے بعد برہنہ تلوار لے کر کے آ گئے اور کہا کہ سنو، جو اللہ کے پیغمبر کا فیصلہ نہ مانے اور رد کر دے، کون؟ جو کلمہ نہ پڑھتا ہو، نہیں، جو یہودی ہو، نہیں، جو عیسائی ہو، نہیں، کیا لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زور نہیں ہے، دین میں زبردستی نہیں ہے، اسلام تلوار کے زور سے نہیں پھیلا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں، جو یہودی ہے، عیسائی ہے، مجوسی ہے، مشرک ہے، کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہے، سنو قرآن کیا کہتا ہے، لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں ہے،
خلیفہ فاروق اعظم نہیں، علی مرتضی نہیں، عثمان غنی نہیں، کون؟ ہارون رشید کا دربار۔ عباسی خلیفہ ایک شخص آیا اور تقریری مقابلہ رکھا، ہارون رشید نے ایک موضوع پر تقریر کرے، سارے لوگ بغیر مذہب و ملت کے فرق کیے وہ سارے لوگوں نے تقریر کی۔ ایک شخص آیا جو غیر ایمان والا تھا، اس نے بڑی اچھی تقریر۔ ہارون رشید جس کی آدھی دنیا پر حکومت، بلایا اور کہا کہ میاں تقریر تو آپ کی بڑی اچھی، واعظ کا ہر ایک ارشاد بجا، تقریر بہت دلچسپ، مگر چہرے پہ یقین کا نور نہیں، آنکھوں میں سرور عشق نہیں۔ تقریر بڑی اچھی آپ، مگر اگر ایمان لے آتے تو کتنا اچھا ہوتا، مسلمان ہو جاتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ اس نے کہا کلمہ نہیں پڑھیں گے، مسلمان نہیں ہوں گے، آدھی دنیا پر حکومت ہے، بادشاہ وقت کا دربار ہے اور اتنی بڑی فوجیں ہیں، مگر تاریخ میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ کبھی کسی مسلمان نے کسی غیر ایمان والے کو جبرن مسلمان نہیں بنایا ہے۔ مسلمان اسے کہتے ہیں جو خوش دلی سے کلمہ پڑھے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا۔ پھر کیا ہوا؟ کوئی مسئلہ نہیں کلمہ پڑھتے ہو تو نہ پڑھو، چنانچہ چلا گیا وہ آدمی۔ ایک سال مکمل ہونے کے بعد جب دوبارہ وہی تاریخ آئی اور جب مقابلہ ہوا، کمپٹیشن ہوا کہ فلاں مضمون پر، فلاں سبجیکٹ کے اوپر لوگ اپنے خیالات کا اظہار کریں اور تقریر کریں، تو سارے لوگوں نے بڑی عمدہ تقریریں کی، مگر اس شخص نے ایسی تقریر کی جو ساری تقریروں کے اوپر چھا گئی اور غالب آ گئی۔ ہارون رشید نے اسے بلایا اور کہا میاں گزشتہ سال میں نے آپ سے کہا تھا کلمہ پڑھ لو، مسلمان ہو جاؤ، مگر تم نے ہماری بات نہیں مانی، لیکن ہو گئے بالآخر مسلمان، بالآخر مسلمان ہو کے آئے ہو۔ آج میرے کہنے سے مسلمان نہیں ہوئے، کیا کہہ رہا ہے وہ؟ اگر آپ کے کہنے سے مسلمان ہو جاتا تو دنیا یہ کہتی ہارون رشید نے دولت کا لالچ دیا ہوگا، زبردستی کی ہوگی، خوف ہوگا، خطر ہوگا، جبر ہوگا، اکرام ہوگا، دہشت گردی ہوگی، زبردستی جبرن مسلمان بنایا گیا، اسلام کے اوپر بٹا لگ جاتا۔ آج جو میں مسلمان ہوا ہوں تو میں خود سے مسلمان ہوا ہوں، اور اپنے مسلمان ہونے کی اس نے روحات بھی بتائی۔ اس نے کہا کہ دیکھیے میں بہت عمدہ کاتب ہوں، بہت عمدہ میں لکھنے والا خطاط ہوں، میرا کام ہے کتاب لکھنا۔ یہاں سے جانے کے بعد میں نے یہودیوں کی کتاب توریت کو بہت خوبصورت لکھا، اعلیٰ درجے کا، اور پھر میں یہودیوں کے پاس لے کر کے گیا تو تمام یہودیوں نے بڑی آؤ بھگت کی، بڑا اعزاز احترام کیا اور بہت بھاری رقم دے کر انہوں نے توریت کو رکھ لیا۔ پھر میں نے عیسائی مذہب کی کتاب بائبل انجیل لی اور اس کی کتابت کی، اور کتابت میں گھوٹالہ کیا، کتابت میں گڑبڑی کی، ادھر کی بات ادھر کر دی، ادھر کا کلمہ ادھر کر دیا، تحریف کر دی، تبدیلی کر دی، بدلاؤ کر دیا، مگر لکھا بڑا خوبصورت۔ اور تیار کر کے جب میں عیسائیوں کے پاس لے کر کے گیا تو تمام عیسائیوں نے ہمارا خیر مقدم کیا، ہمیں مرحبا کہا، ہماری حوصلہ افزائی کی، اور اس کے بعد پھر ان لوگوں نے بہت سارے جواہرات سے ہمیں نوازا۔ پھر اس کے بعد میں نے قرآن کریم کی کتابت کی اور میں نے قرآن کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا، یعنی تغیر کیا، تبدل کیا، آیت بدلی، کلمات بدلے، ادھر کی آیت آگے اور پیچھے کرنے کے بعد بنا کر، سوار کر، سجا کر جب مسلمانوں کے پاس لے گیا کہ یہ کتاب میں نے لکھی ہے، آپ بڑے قدردان ہیں، دیکھو قرآن لکھا ہوا ہے، آپ اسے قبول فرمائیے۔ ہر مسلمان نے کتاب کو پہلے لیا،
دیکھا, ادھر سے دیکھا, ادھر سے دیکھا اور آپ پلٹے, مگر ہر شخص نے یہ کہا یہ میرے مطلب کی نہیں ہے, یہ قرآن نہیں ہے, قرآن تو محفوظ ہے, اس میں تبدیلی ہے, اس میں ترمیم ہے, اس میں تغیر ہے, اس میں تبدل ہے. میرا دماغ روشن ہو گیا, میرے دل کا بند دریچہ کھل گیا اور میں نے یقین کر لیا یقیناً اسلام سچا مذہب ہے اور قرآن اللہ کی واقعی کتاب ہے, اس میں ترمیم اور تبدل اور تغیر نہیں ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, ہم نے یہ قرآن مجید کو نازل کیا ہے, ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے, وہ جس کا ایک نقطہ بھی نہ بدلے گا قیامت تک, وہ جس کی خود خدائے پاک کرتا ہے نگہبانی. اس لیے میں نے کلمہ پڑھا ہے. کیا پتا چلا اسلام کی تعلیم کیا ہے؟ زور زبردستی نہیں کی جائے گی, مگر ہاں اگر وہ کلمہ پڑھ چکا, نبی کا غلام بن چکا, حضور پاک علیہ السلام کی غلامی کا توق گردن میں ڈال چکا, اسلام کا دعوے دار ہے, اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے, پھر اگر وہ شریعت کے خلاف کام کرے گا تو فرمایا اس پر زبردستی کی جائے گی, جبر کیا جائے گا, شریعت کا پابند بنایا جائے گا. جب کسی ملک میں کوئی آدمی غداری کرتا ہے, کسی بھی ملک میں کرے, تو اس کی سزا کیا ہے؟ چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو, اس کی سزا کیا ہے؟ سولی ہے, پھانسی ہے, چاہے کسی ملک کا باشندہ ہو, کچھ بھی ہو. کیوں؟ یہ باقی ہے. ملک کا وفا ملک میں رہنے کے بعد اس نے ملک کے ساتھ غداری کی ہے. مسلمان اپنے آپ کو کہنے کے بعد, کلمہ پڑھنے کے بعد, نبی کا غلام بتانے کے بعد, اہل بیت سے محبت کا دعویٰ کرنے کے بعد, نبی کے پیچھے نماز پڑھنے کے بعد, اس کے بعد جو آدمی اسلام سے بغاوت کرے اور نبی کا فیصلہ نہ مانے تو کیا مطلب ہے؟ یہ باغی ہے اللہ کا, یہ باغی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. حضرت فاروق اعظم نے کیا کہا؟ حضرت فاروق اعظم نے فرمایا جو اللہ کے نبی کا فیصلہ جسے منظور نہ ہو اس کا فیصلہ ہماری عدالت میں اس طرح ہوتا ہے. اور یہ کہہ کر حضرت فاروق اعظم نے اس کا سر قلم کر دیا, جس نے نہ مانا سرور عالم کا فیصلہ, جس نے نہ مانا سرور عالم کا فیصلہ, حضرت عمر نے اس کا وہی سر اڑا دیا. ایک ہنگامہ برپا ہو گیا, مسلمان کو قتل کر دیا, مسلمان کو مار ڈالا. سارے لوگ اللہ کے نبی کے عدالت میں آئے ہیں. حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں نبی کے فیصلے کو کنڈن کرنے والا مسلمان ہوتا ہی کہاں ہے, وہ مسلمان تھا ہی نہیں. رب العزت والجلال نے فاروق اعظم کی تائید میں قرآن مقدس کا یہ فیصلہ نازل فرمایا, فلا وربک لا یؤمنون, قسم ہے آپ کے پروردگار کی وہ مومن نہیں ہو سکتے ہیں یہاں تک کہ اپنے معاملات کا فیصلہ نبی سے کرائیں اور نبی کے فیصلے کے بعد دل میں تنگی محسوس نہ کرے اور نبی کے فیصلے کو تسلیم کر دے. الحمدللہ تمام مسلمان, تمام اہل سنت و جماعت اللہ کے فیصلے کو بھی مانتے ہیں, نبی کریم علیہ السلام کے بھی فیصلے کو مانتے ہیں, محرم الحرام کو مبارک سمجھتے ہیں, مبارک یقین کرتے ہیں. اگر ہمارے بہت سارے بھائی اور بہنیں ناواقفیت کی وجہ سے, نادانی کی وجہ سے, غیروں کے بہکاوے میں آ کر اگر انہوں نے محرم کو نامبارک سمجھا ہے تو ان کی اصلاح کی ضرورت ہے, ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے, ان کے لیے اللہ سے دعا کرنے کی ضرورت ہے. ورنہ کوئی ایمان والا اللہ کے فیصلے کو نہ مانے, نبی کے فیصلے کو نہ مانے, یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے. ایمان والوں کے ایمان کا تقاضا یہ ہے حرمت والے مہینے کو جن کو خدا نے مبارک کہا, نبی نے مبارک کہا, محرم الحرام کو دل سے مبارک سمجھیں. صرف دل سے مبارک سمجھنا کافی نہیں ہے, زبان سے اس کے بابرکت ہونے کا اقرار کریں. صرف زبان سے بابرکت ہونے کا اقرار کافی نہیں ہے, اپنے عمل سے ظاہر کریں. محرم
مہینے میں تقریبات کے ذریعے سے، نکاح کے ذریعے سے، دوسری تقریبات کے ذریعے سے ہم اس مہینے کو مبارک سمجھتے ہیں. اللہ نے مبارک کہا ہے، نبی نے مبارک کہا ہے، اپنے عمل سے بھی ظاہر کرے. اور اگر ایسا نہیں ہے تو پتا ہے آپ کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ چیز منظور نہیں ہے اللہ کی جناب میں. یاد کیجئے کل کی نشست میں نے آپ کے سامنے کیا عرض کیا تھا کہ یہودیوں کے ایک زبردست عالم، توریت کے بہت بڑے عالم حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ منصف مزاج حق پرست تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوئے. آپ کا چہرہ انور دیکھا اور دیکھتے ہی دل نے کہہ دیا لیت وجہ الکذاب، یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہے. اور فوراً مشرف کا اسلام ہو گئے. یہ چہرہ کس کا تھا؟ اللہ کے نبی کا چہرہ جو تبلیغ کر رہا تھا. نہیں مسلمانوں، آپ تو اللہ کے محبوب ہیں، نہیں اللہ کے پیغمبر کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کا چہرہ اتنا تابناک ہے کہ ایک دو نہیں 90 لاکھ لوگوں نے حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمت اللہ علیہ کے چہرے کو دیکھ کر کے کلمہ پڑھا ہے. یہ کسی مسلمان نے نہیں لکھا، یہ کسی مسلمان نے نہیں لکھا کہ اپنی طرف سے داستان بڑھا دی ہو، غلط حوالہ دے دیا ہو. آپ کو پتا ہے عیسائی مورخ اپنی تاریخ میں لکھتا ہے کہ خواجہ اجمیری جب ہندوستان کے اندر تشریف لائے ہیں کوئی چھری نہیں ہے، کوئی تلوار نہیں ہے، کوئی تیر نہیں ہے، کوئی پرچھا نہیں ہے. ان کا چہرہ تبلیغ کر رہا تھا. ان کی دعوت، ان کا عمل، ان کا اخلاق، ان کا کردار، ان کی رفتار، ان کی گفتار، ان کا لباس، ان کی وضاحتہ، ان کا عمل، یہ تبلیغ کر رہا تھا کہ مسلمان ایسے ہوتے ہیں، نبی کے غلام ایسے ہوتے ہیں، اللہ والے ایسے ہوتے ہیں. اور یہی نہیں، دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث عظیم المرتبہ محدث علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ وبرد اللہ مرجعہ لاہور کے اسٹیشن پر گاڑی کے انتظار میں تشریف فرما. ٹرین کا تو گائیڈ ہے اتفاق سے ادھر سے گزرا اور وہ سکھ تھا. جو اس کی نظر حضرت کے چہرے پر پڑی تو دیکھتا رہ گیا، دم بخود ہو گیا، حیران و ششدر رہ گیا. ایسا نورانی اور احسانی چہرہ، اور آگے بڑھتا چلا گیا. ابھی چند قدم چلا تھا، اس کے دل میں چٹکیاں لینے لگا کوئی کہ کہاں جا رہے ہو. جس چہرے کو دیکھا تھا چلو پھر سے چل کے اسی کا دیدار کرو. اٹھ کے وہ ساقب چلا آیا ہوں ان کی بلم سے، اٹھ کے وہ ساقب چلا آیا ہوں ان کی بلم سے، جن کی تفصیل کا مگر ساما اسی محفل میں پھر وہی چل. الٹے قدم واپس آیا، حضرت کی زیارت کی، چہرے انور کا دیدار
مسلمان کا بیان نہیں ہے. مسلمان کہے تو لوگ کہے اچھا یہ تو داستان ہوگی, یہ تو قصہ ہوگا, یہ تو کہانی ہوگی. نہیں نہیں, اگر خود اپنی آدمی تعریف کرے تو بات ہی کیا ہے. فضل تو وہ ہے کہ دشمن بھی گواہی جس کی دے, فضل تو وہ ہے کہ دشمن بھی گواہی جس کی دے. دوستوں ہی نے اگر تعریف فرمائی تو کیا وہ غیر مسلم, اب جو نو مسلم ہے وہ گواہی دے رہا ہے. حضرت آپ کے چہرے کا نور, آپ کے چہرے کا جمال, آپ کے چہرے کی نظارت, آپ کے چہرے کی رونق, آپ کے چہرے کی تابش, آپ کے چہرے کی تابانی, یہ ہمیں دعوت دے رہی ہے اور ہمارا دل اندر سے بول رہا ہے جس شخص کا چہرہ اتنا نورانی ہے, اتنا عرفانی ہے, اتنا منور ہے, اتنا پاکیزہ ہے, اتنا مقدس ہے, یہ جس مذہب کا ماننے والا ہے وہ مذہب بھی غلط نہیں ہو سکتا. یقیناً وہ سچا مذہب ہے. چنانچہ اس نے کلمہ پڑھا, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. سوچو مسلمانوں, جب غلاموں کے چہرے کا عالم یہ ہے تو جس کے صدقے میں غلاموں کو نور ملا ہے, یہ حسن ملا ہے, یہ جمال ملا ہے, یہ سادگی ملی ہے, یہ معصومیت ملی ہے, یہ رانائی ملی ہے. سوچو اس آقا کے چہرے انور کا عالم کیا ہوگا جب ان کے غلاموں کے در پر جھکتے ہیں شہنشاہ عالم, جب ان کے دو غلاموں کے در پر جھکتے ہیں شہنشاہ عالم. انصاف سے کہہ دو آقا کے دربار کا عالم کیا ہوگا, سرکار دو عالم کے رخ پر انوار کا عالم کیا ہوگا. جب زلف کا ناصف ہے قرآن, رخسار کا عالم کیا ہوگا. حضرت عبداللہ ابن السلام ہیں, وہ نبی کریم علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں اور آپ کے چہرے انور پر نظر ڈالتے ہیں اور جیسے ہی چہرے کو دیکھتے ہیں خود بتاتے ہیں فلما رأيته استبنت ان وجهه ليس بالقذب والهل كذاب. جیسے ہی میں نے آقا دو عالم علیہ السلام کے مبارک چہرے پر نظر ڈالی, میرے دل نے پہچان لیا اور دل نے اندر سے گواہی دی یہ مذہب جس کی تلقین کر رہے ہیں, یقیناً جس مذہب کی تلقین کرنے والے پیغمبر ہیں, یہ ان کا چہرہ بتا رہا ہے. نہ یہ خود جھوٹے ہیں نہ ان کا مذہب جھوٹا ہے. آپ کو پتا ہے صدیق اکبر نے نبی کریم علیہ السلام کے چہرے کو دیکھا تھا, آپ کے ساتھ میں رہے تھے. یہی وجہ ہے صدیق اکبر نے ایک لمحے کی دیر نہیں کی, بلکہ جیسے ہی آپ نے دعوت پیش کی فوراً حضرت صدیق اکبر نے کیا کہا, صدقت یا رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یہ جانتے ہیں حقیقت کے جاننے والے, یہ جانتے ہیں حقیقت کے جاننے والے, جہاں میں ہوگا نا ثانی عمر پیدا, ابھی حضور نظر آئے شیشے دل میں, ابھی حضور نظر آئے شیشے دل میں, جو کرنے آپ کی صدیق کی نظر پیدا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلی دعوت پر کلمہ پڑھا جب حرا سے وہ حبیب کردگار آنے لگا, جب حرا سے وہ حبیب کردگار آنے لگا, سب سے پہلے کس کو اس پر اعتبار آنے لگا وہ کون تھا؟ یقیناً اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے ہونے والے خلیفہ سیدنا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ذات گرامی تھی. میرے بھائیوں, میرے عزیزوں, عبداللہ ابن سلام کلمہ پڑھ چکے ہیں, مشرف اسلام ہو چکے ہیں, مگر ان کے ذہن کے اندر ایک سوال آیا, ایک خیال آیا. وہ خیال بھی بڑا عجیب تھا, اس پر عمل کرنا بھی بڑا عجیب تھا. انہوں نے کسی سے کہا نہیں تھا, صرف دل کے اندر سوچا تھا, دل میں صرف فیصلہ کیا تھا, دل میں صرف خیال کیا تھا, مگر علیم بذات صدور کو اس کی خبر ہو گئی. اللہ نے قرآن کریم کی آیت نازل فرمائی ہے. عبداللہ ابن سلام کے دل میں کیا خیال آیا؟ عبداللہ ابن سلام نے کس چیز کا فیصلہ کیا تھا کلمہ پڑھنے کے بعد؟ لہذا تنبیہ کرنے کے لیے رب العزت والجلال نے کون سی آیت نازل فرمائی تھی؟ اس آیت میں ہمارے لیے کیا سبق پوشیدہ ہے؟ میرے بھائیوں, یہ تفصیل اور اس کے علاوہ بقیہ ضروری تفصیلات
پیش کی جائیں گی۔ آج اتنا ہی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان گزارشات کو اپنی رحمت سے قبول فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ ظالم یہودیوں کو اے اللہ تباہ اور برباد کر دے، اے اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما، مدارس اور مساجد کی حفاظت فرما۔